اب ذرا بتائیے گا آج ہم نے کس کی سٹوری سننی ہے؟ زبردست، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بچوں، پرانے زمانے کی بات ہے، بہت زیادہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک شہر تھا جس کا نام تھا بابل۔ کیا نام تھا؟ وہاں ایک بادشاہ تھا۔ کون تھا؟ بادشاہ جس کا نام تھا نمرود۔ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نمرود۔ زبردست زبردست۔ میں نے کہانی سنی ہوئی ہے، یہ میری اسلامیات کی بک میں ہے۔ اچھا، چلے پھر آپ لوگوں کو مزہ آئے گا سننے میں ہے۔ ایک شہر تھا جس میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ نعوذ باللہ، کسی کے ہاتھ پہ یہ چیز نہیں ہے اور کسی کو یہ چیز نہیں کہنی چاہیے، اور نہ ہی کسی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برابری کر سکے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرح ہر وقت نہ سوتے نہ جاگتے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم ایک ٹائم میں کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر روٹین سے چلتے ہیں، ہر چیز اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ہی کھانے کی ضرورت ہے، نہ ہی پینے کی ضرورت ہے، نہ ہی سونے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے اویلیبل ہوتے ہیں۔ کبھی سوچیں رات کو 2 بجے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ لیکن انسان جو ہے وہ بس خطا کا پتلا ہے۔ تو نمرود بھی ایسا ہی تھا، وہ خود کو خدا کہتا تھا اور لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ وہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کریں۔ کس کی پوجا کریں؟ بتوں کی۔ اور وہ بت کس چیز سے بنے ہوتے تھے؟ پتھروں سے۔ زبردست، وہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اسی شہر میں ایک بہادر اور سچے بچے کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ زبردست، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو وہ غور و فکر کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم لوگ بڑے ہوتے ہیں، ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جب باہر سین میں سوتے ہیں چارپائیوں ڈال کے، تو ہم لوگ اکثر مما سے سوال کرتے ہوتے تھے کہ مما کہ یہ جو آسمان پہ ستارے ہیں، یہ سارے کے سارے اوپر ستارے ایسے اتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، چاند ہے، یہ ستارے جو ہے، جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ غور کرتے ہیں کہ جیسے چاند جو ہے یا سورج جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ہوتا ہے نا ایسے، ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نا سورج اور چاند اور ستاروں کو ایک پراپر ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے۔ جیسے ابھی ہمارے سٹوری کا پراپر ٹائم ہے نا کہ ہم نے 2 بجے سٹوری سننی ہے، کبھی کبھی اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے ٹائم، لیکن اللہ تعالیٰ کا ٹائم اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم مقرر کیا ہے سورج کے نکلنے کا، اسی ٹائم پہ سورج نکلتا ہے۔ جو ٹائم مقرر کیا ہے چاند کے نکلنے کا، اسی ٹائم پہ ہی چاند نکلتا ہے، اسی ٹائم پہ رات ہوتی ہے، اسی ٹائم پہ دن ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اوپر نیچے نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے اور ہم لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ ہمیشہ سے غلطیاں کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ غلطیاں کرتے رہیں گے، لیکن ہم لوگوں کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ اپنی غلطیوں کے اوپر معافی مانگنا اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ اب آج جو ہم نے سٹوری سننی ہے اس کے اندر کیا تھا؟ سب سے پہلے تو ہم نے شہر کا نام دیکھا، بابل تھا۔ وہاں پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام کیا تھا؟ نمرود۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا اور لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کریں۔ لیکن اسی شہر میں ایک بہادر اور سچے مسلمان کی یا سچے انسان کی یا سچے بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو وہ غور و فکر کرتے تھے۔ انہوں نے سوچ رکھا تھا، یعنی کہ فار ایگزامپل ابھی ہم نے دیکھا نا کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو سورج بھی ہمارے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا ہے، یا رات کو ہم دیکھتے ہیں ہم سب کے گھروں میں چاند بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، ستارے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے؟ حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا، ہر کسی کا گھر تو بہت زیادہ دور ہوتا ہے ایک دوسرے سے۔ لیکن آج آپ لوگوں نے نا ایک اور ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے، آپ سب نے اپنی فرینڈ کو کال کرنی ہے یا پھر میسج کرنا ہے، یا پھر کل اسکول میں جب آپ لوگ ملیں گے، کل منڈے ہے نا، تو جب آپ لوگ اپنی فرینڈز سے ملیں گے تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے یہ چیز کہ آپ لوگوں کے گھر میں چاند اور ستارے نظر آتے ہیں۔
اور یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ آپ تو بس الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو. یہ حقیقت ہے. ہر گھر میں ہر بچے کو، ہر بچے کے ساتھ چاند اور ستارے، سورج، یہ ہمیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے ایسا، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو جب وہ بڑے ہو رہے تھے تو وہ غور کرتے تھے. انہوں نے سورج دیکھا، چاند دیکھا، اور پھر سوچا. میوٹ پہ ڈال کے رکھیں جب کویشچن کیا کریں. بہت مزے کی کہانی ہے. ہاں جی، مزے کی کہانی ہے. تو انہوں نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے تو دیکھا انہوں نے چاند کو، پھر سورج کو، پھر ستاروں کو، اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے پھر سوچتے. کیا سوچتے؟ یہ سب تو غروب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. میرا رب تو ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ زندہ رہے. کتنی زبردست بات کرتے تھے وہ. یعنی کہ سورج بھی غروب ہو جاتے ہیں، چاند بھی غروب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ستارے بھی چھپ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرا رب جو ہے اسے کیسا ہونا چاہیے؟ اسے ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے، یعنی کہ وہ ہمیشہ نظر آئے، چاہے دن ہو یا رات ہو. ٹھیک ہے. اسی لیے پھر انہوں نے سچ کی پہچان کی. اب وہ سوچتے 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 آخرکار وہ سچ تک پہنچ گئے. پھر انہوں نے جب سچ کو پہچان لیا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی خالق ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک دن سب لوگ جب میلے میں گئے ہوئے تھے وہاں پر میلہ لگتا تھا ہمیشہ. تو جب سب لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے. یعنی کہ فار ایگزامپل اب ہم لوگ انڈین، ویسے شکر الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا سٹیپ ہے کہ انڈین ڈرامے اب پاکستان میں آنا بند ہو چکے ہیں، لیکن انڈین ڈراموں کے اندر اکثر موسٹلی دکھا رہے ہوتے ہیں بت. ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے پوجا کر رہے ہوتے تھے، گھنٹیاں بجا رہے ہوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، یہ ساری چیزیں فضول ہیں. ایسا ہم لوگوں نے نہیں کرنا کبھی بھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ ویسے ہی ایک بت خانہ تھا، ویسا ہی ایک بت خانہ تھا، اور وہاں پہ چپ کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کیا انہوں نے؟ وہاں بڑے بڑے جو بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے کہا تم لوگ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے ان بتوں کے ساتھ باتیں کرنی شروع کر دی. اب وہ تو بت تھے، وہ تو انسانوں نے بنائے ہوئے تھے، تو وہ کہاں سے بات کرتے؟ نہ ہی تم کھاتے ہو، نہ ہی تم پیتے ہو، تم کہاں کے رب ہو؟ یعنی کہ وہ اس طریقے سے ان سے بتوں سے سوال کر رہے تھے. تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تم پیتے کیوں نہیں ہو؟ تم کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس طریقے سے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے سب سے چھوٹے بت کو توڑ دیا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ دیکھا کہ جو بڑا بت تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور چھوٹے بت کو توڑ دیا، صرف اور صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا یہ جو بڑا بت ہے یہ اپنے چھوٹے بت جو کہ ٹوٹ چکا ہے اس کی حفاظت کے لیے کوئی کام کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ تو ویسے کا ویسے کھڑا ہے، نہ وہ کچھ بول رہا ہے، نہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، نہ وہ مجھے ڈانٹ رہا ہے کہ تم نے بت کیوں توڑا. ٹھیک ہے. وہ چپ کر کے کھڑا تھا بت. اب تھا تو وہ بت، تھا تو وہ پتھر کا بنا ہوا. وہاں جب وہ بڑے بت کو وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے تو کچھ دنوں کے بعد لوگ آئے واپس اسی بت خانے میں. ٹھیک ہے. اور جب لوگ واپس آئے تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے. انہوں نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ سچ بولتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ تھوڑا سا سٹیپ انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا تھا. ویسے وہ سچ بولتے تھے، لیکن اس ٹائم پہ انہوں نے کیا کیا؟ صرف اور صرف یہ چیز چیک کرنے کے لیے کہ آیا بڑا بت جو ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی بات کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو بڑے بت نے کیا ہے. اب جب سب لوگ واپس آئے اور انہوں نے بہت زیادہ غصہ کیا، جب انہوں نے کویشچن کیا کہ یہ کس نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس بڑے بت سے پوچھ لو. یعنی کہ اس بڑے بت سے پوچھو یہ اسی نے کیا ہوگا. اب سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھے کہ بت تو بول ہی نہیں سکتے. لوگ سمجھدار تھے لیکن پھر بھی بیوقوفوں والی حرکتیں کرتے تھے. یعنی کہ جب انہیں پتا ہے کہ بت بول تو سکتے نہیں ہیں پھر بھی ان کی پوجا کرنے لگے. جب یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو وہ سارے کے سارے لوگ بہت زیادہ ناراض ہو گئے. انہوں نے ایک بڑی ساری آگ جلا لی. اتنی بڑی آگ کہ بہت زیادہ حصہ زمین کا اس آگ کی لپیٹ میں تھا.
اور پھر انہوں نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہاں سے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ سچ بولتے تھے، اور سیکنڈ نمبر پہ وہ چیزوں کو غور سے دیکھتے تھے کہ چاند کو بنانے والا کون ہے، سورج کو بنانے والا کون ہے، ستاروں کو بنانے والا کون ہے، میرا رب کیسا ہونا چاہیے، میرا رب تو ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، جس پر وہ سارے کے سارے آگ بگولا ہو گئے، اور انہوں نے آگ جلائی اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو جب آگ میں کسی انسان کو پھینکا جاتا ہے یا کسی آگ میں کوئی انسان جل جاتا ہے تو یا تو وہ مر جاتا ہے یا تو اس کا جسم جو ہے نا اتنا گندا ہو جاتا ہے، اتنا برا ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے شاید کبھی سنا ہو یا کبھی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ کیا ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی اور پھولوں میں کنورٹ ہو گئی، یعنی کہ وہاں پر سلامتی والی آگ بن گئی۔ اب وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہاں جی، اس سٹوری سے یہاں تک جو آپ لوگوں کو میں نے سمجھایا ہے، وہاں سے آپ لوگوں کو کیا کیپچرنگ پوائنٹ ملا، جلدی سے بتائیں۔ ہمیں کہ سچ بولنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اوکے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے پیاری۔ یہاں پر دیکھیے مریم، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ واحد ہیں، وہ یکتا ہیں، نہ ہی انہیں کسی سہارے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی ساتھ کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی بیٹے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی بیٹی کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میں کہنے لگی تھی اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، یہ کہنے لگی تھی۔ اچھا جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہی تھی۔ تو یہاں پر ہماری کہانی کا جو لیسن بنتا ہے، جو ہماری کہانی کا سبق ملتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب انہوں نے سچ کا ساتھ دیا تھا نا، انہوں نے دیکھا کہ بت نہ ہی تو کھاتے ہیں، نہ ہی تو بولتے ہیں، نہ ہی تو کچھ کہتے ہیں، اور بس چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہر چیز میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس سٹوری کے اندر، وہ یہ ہے کہ غلط کام کو دیکھ کر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ابھی دیکھیں انہیں پتہ چلا نا کہ یہ جو ہے وہ بت ہیں، یہ نہ بولتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، بس ایویں لوگ پاگلوں کی طرح ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پوجا کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا، خاموش نہیں رہے اور غلط کام کو دیکھ کر اپنا حصہ جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا۔ جیسے ابھی آپ لوگوں کو میں یہاں پہ کہوں کہ فلسطین کے اندر جو ظلم اور بربریت اسرائیل نے کی، یا جو بربریت امریکہ نے کی، اس کے بعد کیا ہوا کہ اب ایران اور ترکی جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آ چکا ہے اس حوالے سے، اور بہت زیادہ بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہا ہے فلسطین کا۔ فلسطین سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اب یہاں پہ ایک الگ سا ٹاپک سٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن میں یہاں پہ کوٹ لازمی طور پہ کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگ ننھے ذہن ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں نے یہ کیڑا ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے میم جی آپ ہمارے ذہن میں کیڑا ڈالنے لگی ہیں۔ ہاں جی بھائی، میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیڑا ڈالنے لگی ہوں۔ کیڑا کس چیز کا ہوگا، کیڑا اس چیز کا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کیا بننا ہے، بہادر۔ کیا بننا ہے، بہادر۔ چاہے سب لوگ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے، سچ کا۔ ہمیشہ ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے، اور کس پر بھروسہ کرنا ہے،
اللہ تعالیٰ پر. اچھا، اب آپ لوگوں کے ذمے جو سب سے پہلا کام ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک پیارا سا گھر بنانا ہے اور اس کا گیٹ بنانا ہے. گیٹ کے اوپر جو ہم نے دعا آج سیکھی تھی وہ آپ لوگوں نے دعا لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے ڈیلی بیس پہ اس دعا کو ریپیٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد سیکنڈ کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سیکنڈ کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آگ کا بنانا ہے ماڈل. جی میم جی. میم جب ہم وہ دعا لکھیں گے تو اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے؟ نہیں، بس آپ لوگ خالی دعا لکھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو سکے، ٹھیک ہے. لکھیں گے نا اور پھر ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں گے نا، پھر آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گی. اچھا چلیں اب غور سے سنیں. دوسرا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دوسرا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے آگ کا بنانا ہے ماڈل. ماڈل کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ چلے جس کو پتہ ہے فی الحال وہ بنا لے گا پہلے، ٹھیک ہے. کوئی ایک بچہ بھی بنا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگ کا آپ لوگوں نے بنانا ہے ماڈل لال اور نارنجی پیپر سے. آپ نے پیپر سے بنانا ہے آگ کا ماڈل، ٹھیک ہے. اور بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کٹ آؤٹ رکھے، یعنی کہ ایک چھوٹا سا جیسے کہ ہم کسی انسان کا ڈرا کرتے ہیں نا، اس کے اوپر آئیز، نوز، لپس، یہ چیز نہیں ڈرا کرنی. آپ نے صرف اور صرف پیپر سے نا ایک ہیومن کی باڈی بنانی ہے، بس شیپ دینی ہے کہ یہ انسان ہے، ٹھیک ہے. وہ بنانی ہے آپ نے. اور اس کے اوپر آپ نے کیا لکھنا ہے، اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے اللہ پر بھروسہ. کیا لکھنا ہے؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. تیسرا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے نا لینے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پتھر. جو آپ لوگوں نے اوپر والا ماڈل بنایا تھا نا لال اور نارنجی پیپر سے، اسی پیپر کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے نا چھوٹے چھوٹے پتھر لینے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کا بنانا ہے آپ نے ایک چھوٹا سا اسٹیچو، ٹھیک ہے. اسٹیچو یعنی کہ پتلا بنانا ہے کوئی بھی. اور ساتھ میں لکھیں کہ اللہ واحد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی وہ نہیں ہے. اس کے اوپر ایک بڑا سارا کوشچن مارک لگا کے اور ساتھ میں آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ لوگوں نے چوتھا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسی پیپر کے اوپر، اسی ماڈل کے اوپر آپ نے بنانے ہیں ستارے، چاند اور سورج، ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا چارٹ نما بنا کے نا اس کے اوپر ستارے بنانے ہیں، چاند بنانا ہے اور سورج بنانا ہے. اور ایک چارٹ پر آپ نے سورج، چاند، ستارے بنا کے اس کے اوپر لکھنا ہے میرا رب کبھی غروب نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ میرا رب کبھی غروب نہیں ہوتا. زبردست. کیونکہ دیکھیں ابھی ہم نے دیکھا سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، شام کو جب چاند نکلتا ہے تو دن میں وہ بھی غائب ہو جاتا ہے، ستارے بھی چلے جاتے ہیں. تو جو چیز نہیں جاتی وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو آج کی ایکٹیویٹی مزیدار لگی ہے نا؟ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے بنانی ہے ایک شیلڈ بنانی ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ لوگ نا گوگل پہ سرچ بھی کریں گے نا تو آپ لوگوں کو اس کا کٹ آؤٹ مل جائے گا. ویسے ہی آپ لوگوں نے شیلڈ بنانی ہے اور اس کے اوپر آپ نے کیا لکھنا ہے، آپ نے لکھنا ہے میں سچ بولوں گی یا سچ بولوں گا، میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گی یا میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، میں بہادر بنوں گی یا میں بہادر بنوں گا، ٹھیک ہے. اور اب آپ لوگوں نے سب نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے، ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کیا بنیں گے؟ بہادر. زبردست. ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بہادر بنیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. چلیں ماشاءاللہ اللہ بہت اچھا. جی میم. کہتی ہے میرے بھائی کا پاؤں جل رہا ہے، وہ صبح رو رہا تھا. دیکھ لیں. جلنے کے بعد انسان کا جسم بہت پین کرتا ہے، بہت زیادہ. خاص کر جب پسینہ آتا ہے نا، ابھی گرمیاں آئیں گی نا تو بہت زیادہ پین ہوگا. بس ہم نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اللہ پاک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اور اب آپ لوگوں نے اپنی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے اور گروپ میں شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. فی امان اللہ بیٹے.